الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ المومنون اور سورۃ النور سے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی، جو کہ 18ویں پارے کے اندر ہے۔ پہلے آیات کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کے بعد تشریح۔ آیات 10 آیات ہیں، تھوڑا وقت لگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرنے والے ہیں، اور جو فضولیات پہ نہیں پڑتے، اور جو زکوٰۃ کے عمل کو جاری رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کی جن کے وہ مالک ہو چکے، تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ بس جو اس کے علاوہ کے چکر میں پڑے گا تو ایسے ہی لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں۔ یہ 18ویں پارے کی اور سورۃ المومنون کی ابتدا کی 10 آیات ہیں۔ یہ آیات بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے جو حقیقی معنی میں کامیاب ہے۔ فلاح کہتے ہیں حقیقی کامیابی کو۔ کامیابی کے لیے عربی میں دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، مثال کے طور پر فازا، یہ بھی آتا ہے کامیابی کے لیے، نجحا، یہ بھی کامیابی کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں فلاح کہا۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کہ اس کے بعد آدمی کو کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ فرمایا یہ صفات جن کے اندر ہوں گی وہی صحیح معنوں میں حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ 7 صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ 7 صفات۔ پہلی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جو لغویات سے، فضولیات سے، بیکار کی اور واہیات قسم کی چیزوں سے دور رہنے والے ہیں۔ اس کے اندر لغو بات بھی آ گئی، بیکار گفتگو بھی آ گئی، بیکار عمل بھی آ گیا، بیکار مجلس بھی، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت یہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں جو مال کی نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے اصل معنی ہے پاک کرنے کے۔ تو جب آدمی مال نکالتا ہے تو وہ دوسرے مال کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، دوسرے مال کو پاک کرتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح نفس کی زکوٰۃ، یعنی نفس کا تزکیہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ اس سے وہ مالی زکوٰۃ بھی مراد ہے، اور جو تزکیہ نفس ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تیسری صفت ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے والے ہیں۔ 4 لوگ، 4 صفات ہوگی۔ 5ویں صفت ہے کہ جو امانتوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ 6ٹھی صفت ہے جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور 7ویں صفت ہے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ 7 صفات جس کے اندر ہوں گی وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہوگا، وہی حقیقی معنی میں کامیاب ایمان والا ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان کی ہیں، ابتدا جو کی ہے وہ بھی نماز سے کی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جو انتہا کی ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ بھی نماز ہی پر کی ہے، یعنی جو نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ پہلی بات نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنا، دوسری بات نمازوں کو پابندی سے پڑھنا۔ 2 باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو دوسرے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دوسری عبادات اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ آسان ہو جاتی ہیں۔ اس سے ایک لطیف اشارہ ہم کو یہ مل رہا ہے۔ اور یہ جو 10 آیات ہے اس کے اندر جو 7 صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے متعلق مسند احمد کی ایک روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انزل علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ، کہ مجھ پر ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں جو ان کا اہتمام کرے گا، ان پر عمل کرے گا، وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت فرمائی۔ تو یہ بہت کیا ہے اہمیت کے حامل آیات ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہو اور یہاں کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں پر بھی وہ کامیاب ہو۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اسی سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے اخیر میں یہ بات بیان کی کہ انسان کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہی اللہ نے سوالی انداز میں پوچھا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، Did you think that we created you for nothing without any purpose and that you will not brought back to us؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ اور وہ مقصد کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، I didn't create a jinn and ins but they worship me alone۔ یعنی وہاں پر اللہ نے یہ بات بیان کی کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے، بندگی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مطلق بات کی، کیا تمہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ تو بغیر مقصد کے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی باتیں مانی جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اللہ کی طرف جو لوٹ کر جانا ہے وہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ہو، اس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو آدمی کو خوب غور کرنا چاہیے کہ جب دنیا کے اندر ایک معمولی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو اس کے بھی پیدا ہونے کا، اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب اتنا بڑا انسان اللہ نے بنایا ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، وہ بغیر مقصد کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اپنے مقصد کو ہم پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات جو بیان فرمائی اسی صورت کے اخیر میں، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس صورت کی شروعات اللہ نے قد افلح المؤمنون سے کی ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے، اور اس کا اختتام اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ عمل چاہے جتنا بڑا ہو بغیر ایمان کے ہوگا تو قابل قبول نہیں ہے، ایمان کے ساتھ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو وہ قابل قبول ہے۔ تو کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورۃ النور ہے۔ اب سورۃ المؤمنون کے اندر جو 7 صفات اللہ نے بیان کی، اس میں ایک خاص صفت جو بیان کی ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اسی سے متعلق چند احکامات اللہ نے سورۃ النور میں بیان کیے، گویا اس کا تکمیلہ ہے، گویا اس کو پورا کرنے والی یہ صورت۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر عفت اور پاک دامنی کے متعلق احکامات ہیں، خاص طور سے خواتین کے لیے بھی اس میں احکامات الگ سے موجود ہیں، حجاب کے لیے، ستر کے لیے، پردے کے لیے جو احکامات ہیں وہ اس میں بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک فرمان میں لکھوا دیا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو سورۃ النور ضرور سکھاؤ۔ تو خواتین کو چاہیے جو ہماری اس ویڈیو کو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم پورے قرآن کے اندر کم سے کم سورۃ النور کی تفسیر ضرور پڑھیں، من البدایۃ الی النہایہ، پوری شروع سے آخر تک پوری اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی اس کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر کلیئر کیا ہے کہ وہ منافقین کا کام تھا، جو کہ بڑا گھناؤنا کام تھا۔ اللہ نے اس کی برات 7 آسمان سے نازل فرمائے جو قیامت تک رہے گی۔ تیسری بات، وہی جو دوسری بات اللہ نے اس میں اسلامی سزاؤں کو بیان کیا کہ جو غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو غلط راہ پر، جو غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا۔
اگر غیر شادی شدہ نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی کام کیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے جو جھوٹی گواہی دے گا، اس گناہ کی تہمت کسی پر لگائے گا، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی سزائیں بڑی خطرناک ہیں، اور چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے، if Islam is the religion of peace, then why is made the punishment too much hard and strict and extremely hard؟ اگر اسلام پیس کا، سلامتی کا، امن کا درس دینے والا ہے، تو پھر اس طرح کی سزاؤں کے کیا معنی ہیں؟ اس طرح کی خطرناک سزائیں کیوں اسلام نے عائد کی ہیں، قائم کی ہیں؟ Answer is there in order to less the crime ratio from the society, from the country, from the world۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی خطرناک سزاؤں کے قیام کا مقصد، اس کی حکمت یہ ہے کہ سزا سن کر آدمی کا دل کانپ اٹھے اور وہ برائی کرنے کی طرف اس کو رغبت نہ ہو۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ امت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے کہ وہ چوری کا سوچے بھی نہیں۔ اور اس طرح کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کوڑے لگانا گویا معاشرے سے کیا کرنا ہے؟ خرابی کو ختم کرنا ہے، تاکہ وہ خرابی دوبارہ نہ ہو۔ تو اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر سکون رہے، معاشرے کے اندر فلاح رہے، معاشرے کے اندر صلاح رہے، امن کا ماحول قائم رہے۔ اور امن کا ماحول اسی وقت ہو سکتا ہے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر دوسرا کوئی ہمت نہ کر سکے، کوئی جرأت نہ کر سکے اس طرح کے کام کرنے کی۔ تو یہ اسلام کی سزاؤں کی حکمتیں ہیں۔ آئے دن اسلام کی سزاؤں پر کیا کیے جاتے ہیں؟ تبصرے کیے جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک دو پر عمل کیا جائے تو پھر معاشرے کا حال دیکھیے، سوسائٹی پھر دیکھیے کہ کیسے اچھے ماحول میں ڈھل جائے گی۔ یہ اصل مقصد ہے اسلامی سزاؤں کا، اور بہت سی باتیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سزا ایسے نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو تہمت کے لیے 4 افراد چاہیے، اور چاروں کی گواہی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح پہلے کی ہے، یعنی تمام کی گواہی یکساں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں سے کسی کی ڈاواں ڈول رہی گواہی تو پھر چاروں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جہاں اسلام نے سزا سخت کی ہے وہاں پر بہت ہی شرائط کے ساتھ، بہت ہی قیود کے ساتھ وہ گواہی قبول کرے گا۔ گواہی کوئی ایک آدمی دے دے تو مانی نہیں جائے گی، بلکہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، ورنہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اس کا بھی اسلام نے اہتمام کیا ہے کہ اگر 4 لوگوں نے صحیح گواہی دی تو تب اس پر حد نافذ ہوگی، ورنہ حد ان لوگوں پر نافذ ہوگی جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں بہت ہی حکمت پر مبنی ہیں۔ معاشرے سے خرابی کو، فساد کو، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے چیزیں ہیں، انسانوں کی صلاح کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے چیزیں ہیں، اور اس میں کوئی اور حکمت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔